بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم to all of my dear viewers. I hope that all of you are doing well with the grace of Allah Almighty سبحانہ و تعالی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ماہ سیام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر دگنا اور تگنا کر کر عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اپنے پورے جوش کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحم فرماتا ہے. اور جو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے یعنی کہ رحمت کا عشرہ، تو اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اس طرح مغفرت فرماتا ہے کہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رمضان المبارک سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو وہ کبھی بھی رمضان المبارک کو ہمیں عطا نہ فرماتا. اور آج سے لے کر رمضان المبارک کے اختتام تک انشاءاللہ العزیز میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بیسس پر پورا رمضان المبارک میں ایک ویڈیو بناؤں جس کے اندر قرآن پاک کی کسی بھی صورت کی کچھ مخصوص آیات کی مکمل تفسیر اور اس کی مکمل ترجمے کے ساتھ وضاحت ایک عالم دین جو کہ عالمہ ہیں، جو کہ میری ٹیچر ہیں، آپ کو وہ ڈیٹیل کے اندر اس کے اندر وضاحت کریں گی قرآن پاک کی ان مخصوص آیات کی، اس کی تفسیر کے ساتھ اور پلس اس کا ترجمہ. تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 تا 5. تو چلے اپنی اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک. اس سورت کا نام سورہ یوسف ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام خاص ہے. وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے. آپ کے حیات مبارکہ اور آپ کے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ کی جو نسب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے جن کو نبوت ملی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 بیویاں اور 2 کنیزیں تھیں. اس وقت کنیزیں رکھنے کا رواج تھا اور یہ اس وقت جائز بھی تھیں، لیکن اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کنیزیں ہوا کرتی تھیں، غلام ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد شریعت محمدیہ میں اس کو ختم کیا گیا اور اب جو ہے وہ کنیزیں رکھنا بیوی کے طور پر اس کی اجازت نہیں ہے اور غلاموں کی بھی اجازت نہیں ہے. بہرحال آپ کی جو 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام لیا اور دوسری راحیل، اس طرح آپ کی 2 کنیزیں بھی تھیں. ان چاروں بیویوں سے یا چاروں خواتین سے آپ کی جو اولادوں کی تعداد تھی وہ 13 تھی، یعنی کہ آپ کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. بیٹوں کے اندر آپ کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نمبر تھا وہ تھا 12واں، اور آپ سے 11واں، اور آپ سے چھوٹے جو بچے تھے، چھوٹے بھائی جو تھے بنیامین، ان کا نمبر تھا 12واں. آپ دونوں ماں جائے سگے بھائی تھے اور آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل تھا. عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں اللہ کو اور ایل کہتے ہیں بندے کو، بمعنی عبداللہ، جو ہم عبداللہ عربی میں یوز کرتے ہیں اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ عبرانی میں کہتے ہیں اسرائیل کو. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل پڑا اور آپ کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا. آپ کے حوالے سے واقعات کے حوالے سے جب اہل مکہ میں
جو یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال دریافت کیا اور اہل مکہ اور اہل کفار کو یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مصر میں آ کر بسنے کے حوالے سے کیا واقعات ہیں اور وہ سلسلہ کیسے طے پایا۔ تورات میں اور انجیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ملتا ہے وہ مختصراً ملتا ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی ان واقعات کے وہ راز اور راز افشاں کیے اور وہ تمام باتیں بھی کہہ دی جو جس میں ایک تو واقعی کی تفصیلات تھیں، ان تمام واقعات کو بہت تفصیلاً بیان کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو تفصیلی طور پر بیان کیا، بلکہ ساتھ میں بنی اسرائیلیوں کی جو سازشیں تھیں انبیاء کرام کو تکلیف پہنچانے میں، جو آپ کے بھائیوں کی طرف سے آغاز جن کا ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس صورت کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہ اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا، اور قرآن مجید میں بہت سے قصے ہیں جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ اس سورت کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کہتے ہیں کٹے کٹے حروف کو، وہ حروف جو ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جب شاعری یا کوئی بھی کلام پیش کیا جاتا تو اس سے ابتدا میں حروف مقطعات کا استعمال کیا جاتا اور ان کے معنی کچھ نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات کا عربوں کے ہی انداز میں استعمال تو فرمایا، لیکن اس کے میننگز بھی ہیں، یہ میننگ فل ورڈز ہیں اور اس کے معنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک یہ آیات آیات ہیں، الکتاب المبین ایک واضح اور روشن کتاب کی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار مکہ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ یہاں پر اس کانسیپٹ اور اس کوشچن کو ذہن میں رکھ کے اس کا آغاز دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ان سائلوں کو، ان سوال کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ آیات، پہلے تو قرآن کا تعارف ابتدا میں کہ یہ وہ آیات ہیں جو ایک کتاب کی ہیں، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ الکتاب ہے۔ اس الکتاب کی صفت یہ ہے کہ وہ کتاب مبین ہے، وہ واضح اور روشن کتاب ہے، اور اس کے احکامات واضح ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اِنَّا بے شک ہم نے، أَنزَلْنَاهُ نازل کیا ہم نے اس کو، قرآنًا قرآن کو، عربیًّا عربی زبان میں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو یا تم سمجھ سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ عربی زبان کی بھی ویلیو اور اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں پر ایک چیز تو پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تمہیں سمجھ میں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو یہ زبان ہے عربی، یہ وہ زبان ہے جو 1400 سال پہلے جیسی تھی وہ آج بھی ویسی ہی ہے، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا۔ جیسے اگر ہم اپنی اردو زبان کو لے لیں اور آپ اگر آج سے بولی جانے والی تقریباً کوئی 100 سال پرانی اردو کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں مغلوں کی زبان کی، تو خیر اس وقت تو فارسی اور عربی کا ہی زیادہ تر رواج تھا۔ اگر آپ پچھلے 70-80 سال پہلے کا بھی اٹھا کر دیکھ لیں، بلکہ اور بھی پہلے میں کہوں گی، تو آپ کو ایک دم اردو میں چینج نظر آئے گا۔
اور آج کل کی بولے جانے والی اردو زبان کے اندر بہت فرق ہے، ٹھیک ہے. وہ ایکسنٹ چینج ہوتے گئے، مختلف زبانوں کے اثرات شامل ہوتے گئے. اسی طرح ہر زبان کا ہے، ہر زبان کے ہی یہی مسئلہ ہے کہ ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ شامل ہوتے جاتے ہیں اور دوسری زبانوں کے اثرات وہ زبان لیتی ہے. لیکن عربی وہ زبان ہے جس کے اندر نہ تو غیر زبانوں کے عجم کے کوئی الفاظوں کے اثرات اس میں شامل ہیں، نہ کسی زبان نے اس کو متاثر کیا، نہ کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، اسی طریقے سے محفوظ ہے. اور یہ دو ٹوک بات کرتی ہے، اور اس زبان کے جو الفاظ ہیں اس کے جو لغوی معنی ہیں اور جو اصطلاحی معنی ہیں اس میں بھی تبدیلی نہیں آئی. ہمارے یہاں بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جن کے لغوی معنی کو چھوڑیں لیکن اصطلاحی معنی جو ہے اصطلاح تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے ورڈز ایسے یوز ہوتے ہیں جن کی اصطلاح میں وہ دیکھا جائے تو وہ لفظ کچھ اور ہے لیکن اصطلاح میں اس کے معنی تبدیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے معنی آج کل وہ کسی اور سینس میں وہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ایزی میننگ میں یہ. لیکن عربی کے اندر جو اصطلاح اس وقت تھی وہ اصطلاح آج بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے محفوظ فرمایا ہے کہ اس کے اندر کوئی چینج ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ عربی کے اندر اتنے کلام موجود ہیں. عربی میں صرف قرآن مجید ہی محفوظ نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محفوظ ہے. اگر کہیں پر کسی ورڈ کے یوز کا سینس سمجھ میں نہ آئے تو وہ حدیث میں آپ اس کو پڑھیں تو حدیث میں کلیئر ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ عربوں کی شاعری کے کلام اٹھا کر اگر اس میں اس ورڈ کا استعمال دیکھ لیں کہ عربوں کے دور میں، اس دور میں یہ لفظ کن معنوں میں یوز ہوتا تھا، اس کی اصطلاح کس طرح یوز ہوتی تھی، تو وہ آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے اور وہ چیز فکس ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ کتاب ہے. اس چیز کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے بھی فرمایا، اللہ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ہم جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو ہمارے ذہن میں بیٹھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ بات ہوئی تھی ابتدا میں کہ بنی اسرائیلیوں کے یہود و نصارہ کی بہت ساری جو آسان لفظوں میں کہوں کہ پولیں کھولنا یا ان کی جو شرارتیں ہیں ان کو بھی واضح فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ تورات اور انجیل میں رد و بدل ہو چکا ہے، تحریف ہو چکی ہے. فرمایا کہ وہاں پر اگر تم اس چیز کو اٹھا کر دیکھو گے تو تمہیں بہت سارے ابہام اور مشتبہات میں تم مبتلا ہو سکتے، تمہیں اشتباہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو مشتبہ لیکن اس کے اندر قرآن مجید کے اندر تمہیں کوئی ابہام نہیں ہوگا، کوئی شک و شبہات نہیں ہوں گے. تو اس لیے تم جو ہو کسی بھی قسم کا شک میں مبتلا نہیں ہو سکتے. لہٰذا قرآن پاک کے ذریعے تمہیں چیز واضح ہو جائے گی. تو قرآن پاک جو ہے ہم نے عربی میں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. آج کا المیہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک اگر سمجھنا ہے تو ہمیں ترجمہ پڑھا دیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. عربی میں ہے اس لیے سمجھ نہیں آتا. مجھے کسی نے ایک بار کہا تھا عربی ہے اس لیے نہیں سمجھ سکتے، اگر اردو ہو ترجمہ ہو تو ہم اس کو بہت اچھے سے کب کا سمجھ بھی چکے ہوتے، ہم اس کو پڑھ چکے ہوتے. عربی پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ان کا سینٹینس تھا کہ ڈر لگتا ہے. میں نے کہا ڈر کیوں لگتا ہے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نہیں سمجھ آیا تو کیا ہوگا. وہ انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی. میں نے کہا آپ کو میتھمیٹکس پڑھتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگا کہ آپ نے سبجیکٹ جب چوز کیا تھا اور آپ اس فیلڈ میں آئی تھیں تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ اگر آپ کبھی نہیں کر سکی اور فیل ہو گئی سیمسٹر کے اینڈ میں تو کیا ہوگا. تو جب آپ کو میتھس پڑھتے ہوئے ڈر نہیں لگا تو عربی میں قدم رکھتے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے. تھوڑا سا پڑھ لیں کیا کرے گا، کوئی کاٹے کا تو نہیں آپ کو وہ لینگویج. تو کہ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو زبان ہے یہ معتبر زبان ہے اور اس کی رسپیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اس زبان میں نازل کر کے فرمائی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، تمہارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا. اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو نہ صرف یہ کہ تمہیں سمجھنا پڑھنا مشکل ہوتا بلکہ یہ کہ یہ اس کے اندر اتنے اشتباہ ہوتے، اتنے زیادہ اختلاف ہوتے کہ تمہیں خود کنفیوژن ہو جاتی.
تو یہ کنفیوزڈ زبان نہیں ہے، اور پھر یہ آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ گم نہیں ہے، یہ گم شدہ زبان بھی نہیں ہے، آپ کو اکا دکا لوگ نہیں ملیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عربی لینگویج کے بہت کورسز ہوتے ہیں، بہت لوگ عربی پڑھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، اب تو ایزیلی عربی کو سمجھنا بھی بہت ایزی ہو گیا ہے، پڑھنا بھی بہت ایزی، کافی سورسز اس کے موجود ہیں۔ فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن ان كنت من قبله لمن الغافلين۔ نحن ہم نقص ہم قصہ سنا رہے ہیں، ہم واقعہ سنا رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں علیکہ آپ پر، کیا بیان کر رہے ہیں؟ احسن القصصی ایک بہترین قصہ، ایک بہت شاندار قصہ، ایک بہت شاندار واقعہ، بما کس کے ذریعے، کس وجہ سے، کس سورس سے، اوحینا وحی کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف، ھذا القرآن اس قرآن میں، یہ جو قرآن ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو احسن القصص بتا رہے ہیں، ایک بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے قبل آپ کو معلوم نہیں تھا، مطلب اس سے قبل یہ نالج میں نہیں تھا، اس وقت تک آپ کو نہیں پتا تھا، اب ہم آپ کو وحی کے ذریعے یہ خوبصورت واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کافی جو ہیں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں اور لوگوں کی نیچر، لوگوں کی سوچ اور اولاد کی تربیت، اولاد کا والدین کے ساتھ تعلق، غم اور مشکلات میں صبر اور غم اور مشکلات میں جم کر کھڑے ہو جانا، نہ صرف یہ کہ جسمانی ایذا کو برداشت کرنا، مینٹلی ٹارچر کو برداشت کرنا، حتیٰ کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا بھی اس کے اندر تربیت فرمائی اور ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ واقعے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک یوسف علیہ السلام کے خواب سے فرما رہے ہیں۔ فرمایا اذ قال جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے، رأیت میں نے دیکھا ہے، احد عشر 11 کوکبن ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں دیکھ رہا ہوں ان کو، لی میرے لیے، ساجدین وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اس خواب سے پہلے کا جو سفر ہے، اس خواب تک کا پیدائش کے بعد سے، اس کو میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی۔ آپ کو میں نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے 4 بیویاں تھیں، مطلب جو ازواج تھیں جن سے ان کی اولادیں تھیں، وہ تھیں جب آپ کے یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی حضرت بنیامین کی ولادت ہوئی، اس موقع پر آپ کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ذمہ داری یعقوب علیہ السلام، ایک تو آپ کی بہت محبوبہ بیوی تھیں راحیل سے، آپ کو بہت محبت تھی، ان کے انتقال نے آپ کو کافی غمزدہ کیا، پھر 2 یتیم بچے، ان کو آپ نے پرورش کی، ان کی جو خالہ تھیں، ان کی جو بڑی ماں تھیں، سوتیلی ماں بھی تھیں، وہ لیا، وہ بہت محبت سے آپ کو ان دونوں بچوں سے بہت محبت کرتی تھیں، یوسف اور بنیامین علیہ السلام سے بہت محبت اور پیار سے ان دونوں کی پرورش کر رہی تھیں، لیکن ان کی جو وہ 2 کنیزیں تھیں، انہوں نے باقی بھائیوں کے اندر کچھ زہر بھر دیا، کیونکہ وہ دونوں راحیل سے کچھ حسد کرتی تھیں، تو اس حسد کو انہوں نے اپنے بچوں کے اندر انڈیلنا شروع کر دیا۔ جب تک راحیل حیات تھیں تو ان سے حسد کرتی تھیں، جب وہ دنیا سے چلی گئیں تو پھر اب ان کے بچوں کو اپنے بچوں کے مد مقابل سمجھ کے ان میں حسد شروع کر دیا۔
یعقوب علیہ السلام ان دونوں بچوں کو، یوسف اور بنیامین علیہ السلام کو توجہ ذرا زیادہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو آپ کی محبوبہ بیوی کی اولادیں تھیں، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کی آخری اولادیں تھیں، یعنی لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ یہ دونوں بچے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو محبتیں ان کی زندگی میں ویسے ہی کم ہو گئیں، تو اس میں بھی توجہ دیتے تھے اور خیال رکھتے تھے۔ اور سب سے اہم وجہ، چوتھی اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ولادت کے بعد یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے کس بچے کو نبوت ملے گی۔ یوسف علیہ السلام سے پہلے تک آپ اپنے ان 11 بیٹوں کے اندر، آپ اپنے ان 10 بیٹوں کے اندر تلاش کرتے تھے نبوت کی خوبیاں، اور آپ کو وہ نظر نہیں آتی تھیں، جبکہ آپ کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ آپ کے اولادوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ جو خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ آپ کی اولادوں میں سے ہم مستقل پے در پہ نبی اٹھائیں گے، تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا کہ ان کی اولادوں میں سے ایک پیغمبر ہوں گے، لیکن وہ کون سے ہوں گے وہ ابھی تک نہیں پتا تھا۔ ان 10 بیٹوں کے اندر نبوت کی کوئی رمق ان کو نظر نہیں آئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے اندر یعقوب علیہ السلام کو نبوت کے آثار نظر آئے، اس لیے بھی وہ ان کی قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنے قیمتی ہیں اور آپ کے جانشین ہیں۔ اور لہٰذا جب نبوت کے پہلے آثار نظر آئے، یعنی کہ خواب کے تھرو، انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت کی خوبیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں، نبوت کی خوشخبریاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو بھی یہی خوشخبری جب دی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا۔ آپ کے جو بچے تھے، باقی بیٹے، یوسف علیہ السلام سے تھوڑا سا ان کے اندر ایک حسد کا بیج ان کی ماؤں نے بونا شروع کیا تھا۔ وہ جو دونوں کنیزیں تھیں، جن میں سے ایک کا نام تو زلفیٰ تھا، جو سیکنڈ تھیں ان کا ذہن میں آتا ہے تو میں نام بتاتی ہوں۔ انہوں نے جو زہر بھرنا شروع کیا، اس کی وجہ سے کچھ کشمکش ان کے اندر تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ میں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ایک انداز گفتگو دیکھیں، اس کے اندر آپ والدین، بچوں کا والدین سے تعلق، ان کو ڈیل کرنا، اور والدین کا بچوں کو، دوسرے بچوں کے درمیان ایک سے زائد جب اولادیں ہوتی ہیں ان کے اندر حسد کو روکنے کی جو کوشش ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب سنانے کے لیے اپنے والد کو مخاطب کیا، فرمایا اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ عربی کے اندر والد کو یا باپ کو ابا کہتے ہیں، ابا جیسے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، اور کبھی اس کو جو اعرابی حالت ہوتی ہے اس کے مطابق تھوڑا ورڈ چینج ہوتا ہے، ابا، ابی یا ابو، اس طرح کر کے۔ جیسے حضرت ابو بکر کا نام کبھی آتا ہے ابو بکر، کبھی آتا ہے ابی بکر، کبھی آتا ہے ابا بکر، ٹھیک ہے۔ میں یہاں عربی گرامر کی ڈیپتھ میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن المختصر یہ کہ اس طرح سے بیان ہوتا ہے۔ لیکن جب والد کو انتہائی محبت اور پیار سے پکارنا ہوتا ہے نا، تو ہم اردو میں کہتے ہیں پیارے ابو جی، ٹھیک ہے، یا بابا جان۔ اس طرح سے جو القابات سے باپ کو پکارا جاتا ہے تو وہ عربی میں کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یہ بہت پیار اور بہت محبت اور بہت رسپیکٹ کا ورڈ ہے۔ بہت رسپیکٹ فلی مخاطب کیا اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اور فرمایا انی، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا خواب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ خواب کیا ہوتے ہیں؟ خواب کے حوالے سے ہمیں یہاں پر کچھ اصطلاحات ہمیں مل رہی ہیں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، جنرلی میں بتا دیتی ہوں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ بالکل سچا خواب ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے تو سچے خواب سب سے پہلے آتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کو سچے خواب آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی نبوت ان کو مل رہی ہے، ایسا کچھ بھی بالکل بھی نہیں ہے، ایسا ناممکن چیز ہے۔ لیکن یہ کہ حدیث ہے کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خواب، سچا خواب۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ ہوتا ہے ڈراؤنے خواب، اور ڈر جاتا ہے جس میں انسان، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر اور ڈر جاتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھو اور آنکھ کھلے تو اٹھ کر فوراً اپنے بائیں جانب تھتکار دو اور لاحول پڑھ لو اس موقع پر۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس طرح کے خوابوں سے بچنے کے لیے رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تاکہ شیطان آپ کے قریب ہی نہ آئے، وضو کر کے سوئیں، شیطان صبح تک قریب نہیں آتا، اور فرشتوں کے اثار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتے ہیں۔ پلس بہترین چیز ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، وہ پڑھ کے سوئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کر سوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھ کے سوئیں اور دائیں کروٹ پہ سویا کریں۔ اچھا، تیسرا خواب جو ٹائپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو دن بھر میں اپنے کام کرتا ہے روٹین کے، وہی انسان اپنے آپ کو خواب میں کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ تو انسان جو ہے ان خوابوں کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ دن میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بات ہم نے سنی ہوتی ہے تو ہم اتنا تھک کے جا کر جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو وہ ہمارے لاشعور سے جو چیز ہوتی ہے ہمارے بیک مائنڈ میں کافی اسٹور ہو جاتی ہے، تو وہ رات میں ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے اور ہماری نظروں میں ایسے گھومتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اور حقیقتاً وہ خواب نہیں ہوتا، اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے خود دن میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گی کہ پہلی ٹائپ جو تھی سچا خواب اور یہ تھرڈ ٹائپ میں ہم فرق کیسے کریں؟ اس میں آپ فرق کیسے کریں گی کہ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں نے یہ کام اپنے آس پاس تو نہیں ایسا ہوا دن میں کبھی بھی، تو آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے جب وہ چیز دوسری چیز یہ کہ ہمیں جو ہے نا خواب جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی تعبیر پتہ چل جائے۔ ہر خواب کی نا تعبیر مت پوچھا کریں، خوابوں کی تعبیر کو تھوڑا سا اگنور کیا کریں، تھوڑا اس سے کیونکہ خوابوں کے حوالے سے یہاں پر ایک اور ہمیں ہماری اصلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو گھر میں بھرے پورے گھر میں رہتے تھے، وہ اتنے سارے بڑے بھائی تھے، مائیں تھیں، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ صحیح پرسن یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام ہے جو ایک رائٹ پرسن ہے جن سے میں پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس صلاحیت ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہمیشہ اپنا خواب سنانے کے لیے اگر کسی کے پاس جائیں تو وہ پھر رائٹ پرسن ہونا چاہیے جو آپ کو خواب کی تعبیر حقیقتاً بتا سکے، ٹھیک ہے۔ وہ صحیح خواب کی تعبیر بتائے، ہمیشہ صحیح بندے کے پاس جائیں۔ ہر ایک کے سامنے خواب مت بیان کریں، محافل میں بیٹھ کے خواب مت بیان کریں، سب کو بٹھا کر بیان کرنا یہ درست چیز نہیں ہے۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تم لوگوں نے کس کس نے آج کیا خواب دیکھا، بتاؤ تو میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ لیکن ہم جو ہیں اس طرح کی محفلیں لگا کر اگر بیٹھ جائیں کہ چلو سب اپنے اپنے خواب بتاؤ، تو یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ابہام بھی ہے اور لازمی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا موجود ہے اور وہ صحیح تعبیر آپ کو بتائے گا۔ اس چیز میں تھوڑی احتیاط کریں۔ اس معاملے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، پہلے ایک حدیث سناتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتی ہوں کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ حدیث یہ ہے کہ جب خواب کی تعبیر کے حوالے سے کہ جب خواب سنایا جاتا ہے لیکن اس کی تعبیر نہیں کی جاتی، تو وہ تعبیر یا وہ خواب جو ہوتا ہے وہ ایک پرندے کی پیر کی مانند ہوتا ہے، جو کہ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے کے پاؤں کی طرح ہوتا ہے۔
جب پرندہ اڑا ہوتا ہے تو پرندے کا پاؤں کہاں ہوتا ہے؟ ہوا میں معلق ہوتا ہے، ایسے ہی لٹک رہا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس کی ویلیو بس ایسی ہوتی ہے. جیسے ابھی فی الحال اس پاؤں کا کوئی کام نہیں ہے نا، لٹک رہا ہے جسٹ، اڑنے میں پیروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو بس وہی کام ہے. لیکن جب اس خواب کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو سمجھو کہ پرندے کو پاؤں لگ گئے، یعنی کہ وہ پرندہ آ کے زمین پر بیٹھ گیا. اب وہ پرندہ چلے گا، اب وہ پیروں کا ہی کام لے گا، ٹھیک ہے؟ تو خواب جو ہوتے ہیں وہ پرندے کی پیر کی مانند ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس کی تعبیر کروا لی پھر وہ، یعنی کہ وہ تعبیر پھر ہو کر رہتی ہے. تعبیر جب کروا لی جاتی ہے اور تعبیر کسی نے کوئی بھی بتائی ہے تو وہ پھر ہو کر رہتی ہے. اور خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ بہت معبروں اور جو تعویل خواب کو جاننے والے اور بہت تفسیر کا گہرائی سے علم رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ بہت گہرا ربط ہوتا ہے. یہ ہر کوئی دوسرا بندہ، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اخباریں جہاں کے اندر خواب آ رہے ہیں، خوابوں کی تعبیر، وہ سب خواب پڑھ رہے ہیں، تعبیر بھی پڑھ رہے ہیں. بچپن میں مجھے بھی ایک دفعہ شوق ہوا تھا خوابوں کی تعبیر میں، وہ کالم پڑھنے لگ گئی تھی کہ یہ کیا ایک ہوتا ہے نا، تجسس بچوں کو بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے اب وہ کبھی ٹی وی میں آ رہے ہوتے ہیں. آپ اتنا زیادہ اپنی پرسنل چیز کو پبلک کیوں کرتے ہو؟ یہ خواب آپ کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں ملکہ زبیدہ کا. ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، اور ان کے حوالے سے ہمیں کافی ملتا بھی ہے کہ ملکہ زبیدہ کا بہت اچھا ایک بہترین کردار، کئی واقعات ان کے ہمیں ملتے ہیں. ملکہ زبیدہ کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب جو تھا وہ بظاہر ایک بہت غیر مناسب خواب تھا جو انہوں نے دیکھا. وہ خواب انہوں نے اپنی دیکھ کے وہ گھبرا گئیں، اور انہوں نے اپنی کنیز کو کہا کہ تم جاؤ اور فلاں سے جا کر تعبیر پوچھو. اس وقت کوئی ہوں گے موجود جن سے وہ پوچھ سکتی ہوں گی. کہا کہ جاؤ جا کے اس وقت ان سے تعبیر پوچھو، اور ان سے یہ کہنا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، یہ میرا خواب ہے. وہ کنیز گئی اور جا کر ان کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ بھائی یہ خواب میں نے دیکھا ہے. انہوں نے وہ جب خواب سنا، اور خواب سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ خواب دیکھا کس نے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے. کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، یہ خواب تمہارے لیول کا ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کنیز نے کہ اچھا آپ مجھے تعبیر بتائیے تو میں بتاتی ہوں کہ یہ خواب کس نے دیکھا. انہوں نے تعبیر بتائی اور کہا کہ جاؤ، جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری ملی ہے کہ تم مسجد الحرام کے اندر زمزم کی نہر کھدواؤ گی. وہ یہ خواب سن کر آ کے انہوں نے پھر ملکہ زبیدہ کو بتایا. تو دیکھیے کہ بظاہر ایک بہت نامناسب یہ خواب ایک دیکھا تھا انہوں نے جو بھی، لیکن ایک تعبیر اس کے بالکل اپوزٹ تھی. تو بظاہر ہمیں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ خواب مناسب نہیں ہے تو ہم مناسب نہیں، لیکن اس کی تعبیر بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ خواب جو ہے ہم نے بڑا ہی شاندار دیکھا، لیکن یہ کہ پھر وہ اس کی تعبیر اس کی خاصی مختلف ہوتی ہے، جو کہ ہم آگے سورہ یوسف میں مزید بھی پڑھیں گے. اچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں خواب کی تعبیر بھی نہیں پوچھنی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی خواب دیکھیں، بہت اچھا یا بہت برا، آپ سنانے سے بہتر ہے آپ اس پر صدقہ کر دیں. میرا ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے کہ خواب اگر کبھی دیکھیں تو بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ خواہش خود بھی دل میں ہوئی اور کہ اس کی تعبیر معلوم کروں، لیکن پھر یہی ہوا کہ اللہ اس کو بہتر کرنے والا ہے. اگر یہ حق میں نہیں ہے بہتر تب بھی، اور اگر ہے تو تب بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیں گے. کیونکہ جب ہم اسے بیان کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی حاسد کے کانوں سے گزرے اور وہ حسد کا شکار ہو کے اور وہ کوئی غلط الفاظ منہ سے نکالے. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ شک میں مبتلا ہوں اور لوگوں سے بدگمانی کریں، لیکن ایک احتیاط کا تقاضا ہے، کیونکہ سورہ فلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس میں حاسدین کے شر سے بچنے کی بھی پناہ دی گئی ہے، پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا. لہٰذا جب بھی کبھی کوئی خواب دیکھیں تو فوراً صدقہ کر دیں، چاہے 10 روپے ہی صحیح، 5 روپے ہی صحیح، لیکن صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے؟ صدقے کی بہت ٹائپس ہیں، صدقہ کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو آپ کے حق میں کر دے گا.
ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب آپ خواب دیکھیں تو اس خواب کو جب آپ تعبیر، اگر کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے معلوم کریں، تو خواب کی تعبیر سنانے کے لیے پھر خواب ایز اٹ از سنائیں، جیسا دیکھا ویسا سنائیں، پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا بھی. ٹھیک ہے، معمولی سا بھی اس میں پھر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. خواب سننے کے بعد باپ نے اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر بتانے سے قبل احتیاطی تدابیر بتا دی. ایک باپ کا اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں انتہائی قیمتی ہوتی ہیں. بہت قیمتی نصیحتیں ہوتی ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے کو کرتا ہے، اور وہ اس کو ساری زندگی کام آتی ہیں. تو یہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں، قولا فرمایا، یا بنیا اے میرے بیٹے. دیکھیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے بات جیسے کہ بیٹے نے مخاطب کیا تھا نا، اے میرے ابا جان، اپنی طرف نسبت کر کے میرے ابا جان، اسی طرح سے وہ بھی پکار رہے ہیں، اے میرے بیٹے، میرے بیٹے تم میرے ہو، نسبت اپنی طرف. یہ انتہائی پیار اور محبت کا انداز ہے. اگر اس کو فیل کرنا ہو نا تو کبھی اپنے پیرنٹس کے اور اپنی فیملی کے اندر اس کو نا تصور میں ہی صحیح کبھی بول کے دیکھیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت بہترین ہوگا. لیکن اگر جھجک ہو تو کبھی اکیلے میں نا سوچیں ذہن میں کہ میں اپنے باپ کو اس طرح پکاروں، اے میرے ابا جان، مخاطب میں، جسٹ کوئی فرمائش یا منانا یا ضد کے طور پر نہیں. جب ہمیں اپنی کوئی بات منوانی ہو تو بڑے ہم والدین کے لاڈ اٹھاتے ہیں، ویسے ہی صحیح، اے میرے ابا جان چائے پینی ہے آپ کو، اس طرح کر کے نا پیار سے کبھی باپ سے بات کریں. اور وہ بھی آپ کو کبھی اسی طرح سے پکاریں گے نا، پکارتے ہیں یہ والدین تو، والد تو اسپیشلی بیٹیوں کو، لیکن وہ جو محبت کا احساس ہوتا ہے نا، میں اس چیز کو فیل کروانا چاہ رہی ہوں یہاں پر، کہ وہ والا پیار کو فیل کریں کہ اس پیار سے یہاں پر باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. فرمایا اے میرے ابا جان، تو یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، اے میرے بیٹے، لا تقصص، تم یہ مت سنانا رؤیا کا اپنا خواب، تم اپنی کو سنانا مت، علی اخوتک، کس کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو خواب مت سنانا. فیکیدو، ایسا نہ ہو، فیکیدو کہ وہ چال چلیں، لکا تمہارے خلاف، قیدن کوئی چال، کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلنا شروع کر دیں. ان الشیطان للانسان عدو مبینا، ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو مبین، وہ ایک کھلا دشمن ہے. یہاں پر جب بھائیوں کی ایک خامی بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اگینسٹ ہو جائیں یا کوئی سٹیپ لیں یا کوئی ایسا کام کریں، تو فوری طور پہ یہ بھی بتایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو یہ تھا تمام سورہ یوسف کا آیت نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ اور مکمل تفسیر. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کریں، کیونکہ ثواب کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر اور صلہ اور ثواب کئی گنا بڑھا کر اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرماتا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز کسی اور ایسی اچھی اسلامی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خاص طور پر بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ نیکی برتنے کا مہینہ ہے، اور وہ شخص جو کہ اس مہینے میں اپنے ماتحتوں پر رحم فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحم فرماتا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز بہت جلد کسی اور ایسی اچھی اسلامی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.